اہل طریقت کے مذاہب اور ان میں فرق۔ حضرت ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ کے تذکرے میں پہلے بتا چکا ہوں کہ اہل طریقت کے 12 مذہب ہیں، جن میں سے 2 مردود اور 10 مقبول ہیں۔ ان 10 گروہوں کے معاملات اور طریقت کے سلوک درست اور عمدہ ہیں، مشاہدات اور ان کے آداب لطیف اور دقیق ہیں۔ اگرچہ باہم معاملات اور مجاہدات اور ان کی ریاضتوں میں اختلاف ہے، تاہم توحید اور شریعت کے اصول و فروع میں سب متفق ہیں۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، توحید خالص کے سوا ہر مسئلہ میں علماء کا اختلاف رحمت ہے۔ اس قول کے موافق ایک مشہور حدیث بھی ہے۔ مشائخ کے درمیان تصوف کی حقیقت 2 حصوں پر منقسم ہے، ایک با اعتبار حقیقت اور دوسرے با اعتبار مجاز اور رسوم۔ اب میں ان کے اقوال کو جو ان حصوں پر مشتمل ہیں اختصار کے ساتھ بیان کرتا ہوں، اور ہر مذہب کی اساس اور ان کی بنیاد کا تذکرہ کرتا ہوں تاکہ طالب حق کو اس کا علم ہو اور علماء کو علم کا مخزن ایک جگہ میسر آ جائے، اور یہ کہ مریدوں کی اصلاح، محبوبوں کی فلاح اور دانشوروں کو تنبیہ اور دونوں جہان میں میرے لیے اجر و ثواب کا سبب بن سکے۔ وباللہ التوفیق۔ فرقہ محاسبیہ کے نسبت اور عقیدت حضرت ابو عبداللہ حارث بن اسد محاسبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ہے۔ وہ مقبول زمانہ اور قاطع النفس تھے۔ آپ کا کلام توحید خالص کے حقائق اور اس کے فروع و اصول کے بیان میں ہے۔ آپ کے تمام ظاہری اور باطنی معاملات صحیح اور درست ہے۔ آپ کے مذہب کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ رضائے الہی کو مقامات کے قبیلے سے نہیں مانتے تھے، بلکہ اسے احوال طریقت سمجھتے تھے۔ یعنی آپ کا عقیدہ تھا کہ راضی برضا رہنا تصوف کا ایک مقام نہیں بلکہ صوفی کا ایک حال ہے۔ طریقت میں یہ پہلا اختلاف ہے جو ان سے واقع ہوا۔ اس پر علماء خراسان اور عراق نے ان کی گرفت اور مواخذہ کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ رضا طریقت کا ایک مقام ہے جو توکل کی آخری منزل ہے۔ یہ اختلاف آج تک علماء کے درمیان موجود اور برقرار ہے۔ اب میں اس قول کی کچھ تشریح کرتا ہوں۔ حقیقت رضا۔ مذہب کے بیان اور وجہ اختلاف کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ رضا کی حقیقت اور اس کی اقسام کی وضاحت کر دوں۔ اس کے بعد حال اور مقام کی حقیقت اور ان کا اختلاف ظاہر کر دوں۔ جاننا چاہیے کہ رضا پر کتاب و سنت ناطق اور اس پر امت کا اجماع ثابت ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت فرماتا ہے، وَرَضُوا عَنْهُ، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ نیز ارشاد باری تعالی ہے، لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں سے راضی ہو گیا جنہوں نے درخت کے نیچے آپ سے بیعت کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اس نے ایمان کا ذائقہ پا لیا جو اللہ کے رب ہونے پر راضی ہو گیا۔ رضا کی صورتیں۔ رضا کی 2 صورتیں ہیں، ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ کا بندے سے راضی ہونا، دوسری یہ کہ بندے کا اللہ تعالیٰ سے راضی ہونا۔ لیکن خدا کے راضی ہونے کی حقیقت یہ ہے کہ وہ بندے کو ثواب و نعمت اور کرامت سے نوازے، اور بندے کی خدا سے راضی ہونے کی حقیقت یہ ہے کہ اس کے فرمان پر عمل کرے اور اس کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کر دے اور خدا کے معاملات میں چون و چرا نہ کرے، اس لیے کہ رضائے بندہ رضائے خدا پر موقوف ہے اور اسی پر اس کا قیام ہے۔ رضائے بندہ کا خلاصہ یہ ہے کہ منع و عطا کی دونوں حالتوں میں اس کا دل یکساں رہے اور جلال و جمال کے نظارے میں
اس کا باطن مضبوط اور مستحکم رہے، خواہ اسے ممنوع چیزوں سے روک دیا جائے یا عطا میں آگے بڑھایا جائے، ہر حالت میں اس کا قیام مساوی ہو، خواہ آتش جلال میں جلے یا لطف و جمال کے نور سے منور ہو، اس کے دل میں جلنا اور منور ہونا یکساں رہے، کیونکہ اس کا ظہور حق تعالی کی طرف سے ہے، لہذا اس کی جانب سے جو بھی ہو اچھا ہی ہوتا ہے۔ شہید دشت کربلا امیر المؤمنین حضرت امام حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کے آگے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول رکھا گیا کہ میرے نزدیک فقیری، تونگری سے اور بیماری صحت مندی سے زیادہ محبوب ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اللہ تعالی ابو ذر پر رحم فرمائے، میں تو یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے بندے کے لیے جو اختیار فرمایا ہے، بندہ خدا کی اختیار کردہ حالت کے سوا کسی اور حالت کی آرزو نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ بندے کے لیے جو پسند فرمائے بندہ اسی کو چاہے۔ جب بندہ خدا کی رضا اور اختیار کو دیکھ لیتا ہے تو وہ اپنی مرضی اور اختیار سے منہ موڑ کر ہر غم و فکر سے نجات پا جاتا ہے۔ یہ معنی حالت غیوبت کے لیے ممکن نہیں، اس کے لیے مشاہدہ درکار ہوتا ہے، کیونکہ رضا بندے کو غفلت سے چھڑاتی اور غموں کے پنجوں سے بچاتی ہے، اور غیر کے اندیشے کو دل سے نکالتی اور تکلیفوں کی بندشوں سے نجات دیتی ہے، کیونکہ رضا کی صفت ہی آزاد کرنا ہے۔ معاملات رضا کی حقیقت۔ معاملات رضا کی حقیقت بندے کی پسندیدگی ہے کہ وہ یقین رکھے کہ منع اور عطا اللہ رب العزت کے حکم اور علم سے ہے، وہ اعتقاد رکھے کہ اللہ رب العزت تمام حالات کا دیکھنے والا اور باخبر ہے۔ اس معنی کے حق میں علماء کے 4 گروہ ہیں۔ ایک یہ کہ وہ خدا کی عطا پر راضی ہو، یہ معرفت ہے۔ دوسرا یہ کہ وہ نعمتوں پر راضی ہو، یہ دنیا کے اندر درجہ دنیا ہے۔ تیسرا یہ کہ مصائب اور ابتلا پر راضی رہے، یہ مختلف اقسام کی مشقتیں ہیں، یعنی محنت اور مجاہدہ ہے۔ چوتھا یہ کہ برگزیدگی کی راہ پر راضی ہو، یہ محبت ہے۔ لہذا وہ لوگ جو عطا کرنے والے کے جلوے کو اس کی عطا میں دیکھتے ہیں اور جان و دل سے قبول کرتے ہیں تو ان کا یہ قبول کرنا ان کے دل سے اس کی مشقت کو دور کر دیتا ہے، اور جو لوگ عطا کے ذریعے عطا کرنے والے کو دیکھتے ہیں وہ عطا ہی میں رہ جاتے ہیں، وہ تکلف سے رضا کی راہ پر چلتے ہیں، اور تکلف میں سراسر رنج اور مشقت ہے۔ معرفت اس وقت حقیقت ہوتی ہے جب بندہ حق کی معرفت میں مکاشف و مشاہدہ ہو، اور جب اس کے لیے معرفت حجاب ہو تو وہ معرفت مکروہ، وہ نعمت عذاب، اور وہ عطا حجاب بن جاتی ہے۔ لیکن وہ لوگ جو دنیا کے اندر نعمتوں کے ذریعے اس سے راضی ہوں وہ ہلاکت اور نقصان میں رہتے ہیں۔ ایسی رضا اسے دوزخ میں جھونک دیتی ہے، اس لیے کہ جس کے دل میں حق تعالی کی محبت ہوتی ہے اس کے لیے دنیاوی نعمتوں کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی، اور نہ اس کے دل میں محرومی پر کوئی رنج و ملال گزرتا ہے۔ نعمت تو اس وقت نعمت کہلاتی ہے جب کہ وہ نعمت دینے والے کی طرف رہنمائی کرے، لیکن جب نعمت دینے والے سے وہ نعمت اسے دور کر دے اور محجوب کر دے تو ایسی نعمت سراپا آفت اور بلا ہوتی ہے۔ اور وہ لوگ جو ابتلا کے ذریعے راضی ہوں، یہ وہ لوگ ہیں جو بلا میں رغبت رکھتے ہیں اور مشقت کے ذریعے مشاہدے کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ اس حالت میں ان کی تکلیف ان کو دوست کے مشاہدہ کی مسرت میں آزردہ نہیں کرتی، لیکن وہ لوگ جو برگزیدگی کے ذریعے اس سے راضی ہوں وہ اس کے محبوب ہوتے ہیں، کیونکہ وہ حالت رضا میں بلا و سختی سے خالی ہوتے ہیں، ان کے دلوں کی منزلیں
हक ताला ही की तरफ होती हैं। उनके नजदीक पर्दा असरार बजुज मोहब्बत के गुलो गुंचा के कुछ नहीं होते। गायब होते हुए भी वो हाजिर होते हैं, फर्शी होते हुए भी अर्शी होते हैं, और जिस्मानी होते हुए भी रूहानी होते हैं। ये लोग खालिस मुआहिद और लोगों से दिल बर्दाश्ता होते हैं। इनके मकामात व अहवाल महफूज, उनका बातिन खल्क से जुदा और हक ताला की मोहब्बत में वारफ्ता और उसके लुत्फ़ व करम के इंतजार में रहते हैं। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, ला यमलिकून लिअन्फुसिहिम दर्रम वला नफ़अम वला यमलिकून मौतम वला हयातम वला नशूरा। वो अपनी जानों के नफ़ा और नुकसान के मालिक नहीं होते, ना मौत व हयात और मरने के बाद उठने के मालिक होते हैं। लिहाजा गैर हक पर राजी होना नुकसान का मूजिब है और हक ताला से राजी होना रिजवान का सबब है। इसलिए कि अल्लाह से राजी होना सरीहन बादशाहत है और इसी में आफियत है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, जो अल्लाह की रजा और उसकी कज़ा पर राजी ना हो, उसने अपने दिल को तकदीर व असबाब में मशगूल करके बदन को सख्ती में डाल दिया। वल्लाहु आलम। हजरत कलीम अलैहिस्सलाम की दुआए रजा। अहादीस में वारिद है कि हजरत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ मांगी, ए मेरे रब, मुझे ऐसा अमल बता जिस पर मैं अमल करूं तो मुझे तेरी रजा हासिल हो जाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, ए मूसा, ये बात तुम्हारी कुव्वत बर्दाश्त से बाहर है। यह सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम रोते हुए सजदे में गिर पड़े। चुनाचे वही नाजिल हुई कि ए फरजंदे इमरान, मेरी रजा तो तुम्हारे अंदर है, तुमको चाहिए कि कज़ा पर राजी रहो। मतलब यह है कि जब बंदा अल्लाह रब्बुल इज्जत की कज़ा पर राजी रहेगा तो यह उसकी दलील है कि हक ताला उससे राजी है। ज़ुहद व रिज़ा के माबैन फजीलत। हजरत बिशर हाफी रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत फुज़ैल बिन अयाज रहमतुल्लाह अलैह से दरियाफ्त किया कि ज़ुहद अफजल है या रिज़ा। हजरत फुज़ैल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ज़ुहद से रिज़ा अफजल है, क्योंकि राजी उससे ऊपर की मंजिल की ख्वाहिश नहीं करता। मकसद यह है कि ज़ुहद के ऊपर भी एक और मंजिल है जिसको हासिल करने की जाहिद तमन्ना करता है, लेकिन रिज़ा के ऊपर कोई मंजिल नहीं जिसकी राजी तमन्ना करे। ऊपर का दर्जा नीचे के दर्जे से अफजल होता है। यह वाकया हजरत मुहासिबी रहमतुल्लाह अलैह के उस कौल की सेहत पर दलालत करता है कि रिज़ा अहवाल के कबीले से है। यह कोई शय नहीं है जो मुजाहिदे और कस्ब के जरिए हासिल हो जाए, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से वहबी यानी अतिया और बख्शिश के तौर पर हासिल होती है। नीज इसका भी एहतिमाल है कि राजी को सिरे से तमन्ना ही ना हो, जैसा कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी एक दुआ में फरमाया, मैं तुझसे दुआ मांगता हूं कि नज़ूल कज़ा के बाद मुझे राजी रखना। मतलब यह है कि मुझे ऐसी सिफत अता फरमा कि जब तेरी जानिब से कज़ा और तकदीर नाजिल हो जाए तो उस वक्त तू मुझे राजी पाए। इससे साबित होता है कि नुज़ूल कज़ा से पहले रिज़ा दुरुस्त नहीं होती, इसलिए कि यहां रिज़ा पर अज़्म होगा और अज़्म ऐन रज़ा नहीं होती। रिज़ा के बारे में अक़वाले मशाइख। हजरत अबुल अब्बास इब्ने अत्तार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, बंदे पर अल्लाह के कदीम इख्तियार की जानिब दिली निगाह को रिज़ा कहते हैं। मतलब यह कि बंदे को जो कुछ पहुंचे वो उस पर एतकाद रखे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के इरादा कदीम और हुक्म अज़ली की बिना पर है, जो मेरे लिए मुकद्दर फरमाया है। इस पर बंदा बेचैन ना हो बल्कि खुश दिल रहे। हजरत हारिस मुहासिबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अहकाम इलाही के इजरा पर सुकून कल्ब का नाम रिज़ा है। इस मसला में हजरत मुहासिबी रहमतुल्लाह अलैह का मसलक कवी है, क्योंकि दिल का सुकून और इत्मीनान बंदे के इख्तियारी अमल से मुताल्लिक नहीं है,
بلکہ یہ وہبی ہے، یعنی یہ اللہ رب العزت کی بخشش اور عطا سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ رضا احوال کے قبیلے سے ہے، مقام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اہل علم بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت عتبۃ الغلام رحمت اللہ علیہ رات بھر نہ سوئے اور دن چڑھے تک یہی کہتے رہے کہ اگر تو مجھے دوزخ کے اندر عذاب میں ڈال دے یا اپنی رحمت کی چادر میں ڈھانپ لے، دونوں حالتوں میں میں تجھ سے محبت کرتا رہوں گا۔ مطلب یہ ہے کہ عذاب کی تکلیف اور نعمت کی لذت جسم پر ہوگی، لیکن اگر محبت اور دوستی دل میں قائم رہے تو یہ عذاب میرے لیے نقصان دہ نہیں ہے۔ یہ بات بھی حضرت محاسبی رحمت اللہ علیہ کے مذہب ہی کی تائید کرتی ہے، کیونکہ رضا محبت کا نتیجہ ہے اور محبت کرنے والا محبوب کے ہر فعل پر راضی رہتا ہے۔ اگر وہ عذاب میں رکھے جب بھی دوستی سے کنارہ کش نہیں ہوتا بلکہ خوش رہتا ہے، اور اگر نعمت میں رکھے تب بھی دوستی میں محجوب نہیں ہوتا اور اپنی خواہش کو حق تعالی کے اختیار کے مقابلے میں دخل انداز نہیں کرتا۔ حضرت ابو عثمان ہیری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں 40 سال گزر گئے ہیں، اللہ رب العزت نے مجھے جس حال میں رکھا میں نے اسے ناپسند نہ کیا، اور جس حال کی طرف بھی اس نے مجھے پھیرا میں نے اس سے ناراضگی ظاہر نہیں کی۔ یہ ارشاد دائمی رضا اور کمال محبت کی طرف ہے۔ مشہور واقعہ ہے کہ ایک دفعہ دریائے دجلہ میں ایک درویش گر گیا۔ وہ تیرنا نہیں جانتا تھا۔ کسی نے کنارے سے پکار کر کہا، اے درویش، اگر تم چاہو تو کسی کو بلاؤں تاکہ وہ تمہیں اس حال سے نکالے؟ درویش نے کہا نہیں۔ اس شخص نے کہا، کیا غرق ہونے کی خواہش ہے؟ درویش نے کہا نہیں۔ اس نے پھر کہا، پھر کیا چاہتے ہو؟ جواب دیا، وہی چاہتا ہوں جو میرا رب میرے لیے چاہتا ہے۔ غرض کہ رضا کی تعریف و بیان میں مشائخ کا بہت اختلاف ہے، لیکن اس باب میں 2 بنیادی قاعدے ہیں جن کو بیان کر کے بحث مختصر کرتا ہوں، مگر مناسب ہے کہ پہلے احوال اور مقام کا فرق اور اس کی حدود ظاہر کر دوں تاکہ اس کو سمجھنے میں سب کو آسانی ہو اور اس کی حدود سے واقفیت بھی ہو جائے انشاءاللہ۔ مقام اور حال کا فرق معلوم ہونا چاہیے کہ مقام اور حال کے دونوں لفظ تمام مشائخ کے مابین مستعمل اور ان کی عبارتوں میں رائج، اور محققین ان 2 لفظوں کے ساتھ طویل عبارت کا مفہوم حاصل کرتے ہیں۔ یہ جان لو کہ عام طور پر مقام میم کی پیش کے ساتھ کھڑے ہونے اور مقام میم کے زبر کے ساتھ کھڑے ہونے کی جگہ کو کہتے ہیں۔ حالانکہ ان الفاظ کے ساتھ یہ معنی اور تحقیق غلط ہے، اس لیے کہ مقام عربی کا لفظ ہے اور عربی میں مقام میم کی پیش کے ساتھ قائم ہونے اور قائم ہونے کی جگہ کو کہتے ہیں، اور مقام میم کے زبر کے ساتھ قیام کرنے اور قیام کرنے کی جگہ کو کہتے ہیں۔ لیکن تصوف کی اصطلاح میں مقام میم کے زبر کے ساتھ بندے کا راہ حق میں قیام کرنے، اس کے حق کو ادا کرنے اور اس کی رعایت کو ملحوظ رکھنے کو کہتے ہیں تاکہ اس مقام کا کمال حاصل کر لے۔ پس تصوف کے مقام میں سب سے پہلا مقام توبہ، دوسرا مقام انابت، تیسرا مقام زہد اور چوتھا توکل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جائز نہیں کہ بغیر توبہ کے انابت میں پہنچ جائے، یا بغیر انابت کے زہد حاصل کر لے، یا بغیر زہد کے توکل مل جائے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں جبریل امین علیہ السلام کے کلام میں یہی تعلیم دی ہے، یعنی ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جس کے لیے کوئی مقام معلوم نہ ہو۔ حال کی تحقیق، حال اس معنی کو کہتے ہیں جو حق تعالی کی طرف سے بندے کے دل پر طاری ہو اور اسے وہ اپنے قدرت اور اختیار سے دور کر سکتا ہو اور نہ قریب لا سکتا ہو اور نہ کسی محنت اور مجاہدے سے حاصل کر سکتا ہو۔ مطلب یہ کہ جب دل میں آئے تو دور نہ کر سکے اور نہ آئے تو وہ لا نہ سکے۔ لہذا بارگاہ الہی میں ریاضت و مجاہدہ کے ذریعے طالب کی راہ اور اس کی جائے اقامت کا نام مقام ہے، اور جو کیفیت بغیر ریاضت و مجاہدہ کے دل پر وارد ہو وہ اللہ رب العزت کا لطف و فضل ہے اور اس کا نام حال ہے۔ اسی لحاظ سے مقام اعمال کے قبیلے سے ہے
اور حال اللہ رب العزت کی بخشش اور اس کی عطا کے زمرے میں آتا ہے. گویا مقام اول تا آخر کسبی ہے اور حال وہبی ہے. لہذا صاحب مقام اپنے مجاہدہ میں قائم اور صاحب حال اپنے وجود میں فانی ہے اور اس حال کے ساتھ قائم ہے جسے حق تعالی نے اس کے دل میں پیدا فرمایا ہے. مشائخ کی ایک جماعت حال کے دوام کو جائز رکھتی ہے اور ایک جماعت دوام کو جائز نہیں رکھتی. اس سلسلے میں ان کا اختلاف ہے. چنانچہ حضرت محاسبی رحمت اللہ علیہ کا مذہب حال کے دوام کا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ محبت اور شوق اور قبض و بسط یعنی دل کی تنگی اور کشادگی یہ سب احوال سے متعلق ہیں. اگر اس میں دوام کو جائز نہ مانا جائے تو محب محب نہیں رہتا اور مشتاق مشتاق نہیں رہتا. جب تک حال بندے کی صفت نہ ہو تو اس کا وقوع بندے پر کس طرح ہو سکتا ہے. اسی بنا پر رضا کو احوال کے قبیلے سے آپ شمار کرتے ہیں اور حضرت ابو عثمان ہیری رحمت اللہ علیہ کے قول کا ارشاد بھی اسی طرف ہے کہ 40 سال گزر گئے، اللہ رب العزت نے مجھے جس حال میں رکھا میں نے اسے ناپسند نہیں کیا. مشائخ کی دوسری جماعت جو حال کے دوام اور بقا کو جائز نہیں مانتی، ان میں سے ایک حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ ہیں. ان کا ارشاد ہے احوال چمکتی بجلی کی مانند ہیں جو کہ ظاہر ہوتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے، اور جو باقی رہتی ہے وہ حدیث نفس یعنی طبیعت کی ہوس ہے. اور جو کیفیت باقی رہتی ہے اس کو صفت کہتے ہیں اور صفت کا قیام موصوف کے ساتھ ہوتا ہے، ورنہ لازم آئے گا کہ موصوف اپنی صفت میں کامل ہو. یہ محال ہے کیونکہ صفات آتی جاتی رہتی ہیں. ایک گروہ اس بارے میں یوں کہتا ہے کہ احوال اپنے نام کی طرح ہوتے ہیں، یعنی وہ جب دل پر طاری ہو تو جھٹ زوال پذیر ہو جاتا ہے، کیونکہ لغت میں حال وہ عارضی کیفیت ہے جو دل پر طاری ہو اور جلد ہی زوال پذیر ہو جائے. میں نے حال اور مقام کا یہ فرق اس لیے واضح کر کے بیان کیا ہے کہ اس کتاب میں جہاں کہیں بھی مشائخ کے اقوال میں حال اور مقام کا ذکر آئے تو جان سکو کہ اس سے ان کی کیا مراد ہے. مختصر یہ کہ اتنا یاد رکھو رضا مقامات کی انتہا اور احوال کی ابتدا ہے، اور یہ مقام ایسا ہے جس کا ایک کنارہ ریاضت اور مجاہدے کی طرف ہے اور دوسرا کنارہ محبت و اشتیاق کی سمت. اس سے اوپر کوئی مقام نہیں ہے اور تمام مجاہدے اسی پر ختم ہو جاتے ہیں. اس کی ابتدا کسبی ہے اور اس کی انتہا وہبی. البتہ اس بات کا امکان ہے کہ جس نے اپنی رضا کی ابتدا اپنے ساتھ دیکھی اس نے کہہ دیا کہ یہ مقام ہے، اور جس نے اپنی رضا کی انتہا حق کے ساتھ دیکھی اس نے کہہ دیا کہ یہ حال ہے. تصوف میں محاسبی کے مذہب کا معاملہ بھی اسی طرح ہے، وگرنہ تصوف کے معاملات میں انہوں نے کوئی اختلاف نہیں کیا. البتہ انہوں نے اپنے مریدوں کو ایسی عبارات اور معاملات سے منع فرمایا ہے جس میں کسی قسم کا ابہام اور خطا ہو، اگرچہ وہ اصل میں درست ہی کیوں نہ ہو. چنانچہ ایک دن حضرت ابو حمزہ بغدادی رحمت اللہ علیہ اپنے شیخ حضرت محاسبی رحمت اللہ علیہ کے پاس آئے. وہ صاحب حال اور صاحب سما تھے. حضرت حارث محاسبی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک مرغ تھا جو بانگ دیا کرتا تھا. اتفاق سے اسی وقت مرغ نے بانگ دینی شروع کر دی. اس کی آواز سن کر حضرت ابو حمزہ نے نعرہ مارا. حضرت محاسبی رحمت اللہ علیہ ان کا نعرہ سنتے ہی خنجر لے کر اٹھے اور فرمایا تو نے کفر کیا ہے، اور حضرت حمزہ بغدادی رحمت اللہ علیہ کو مارنے کے لیے دوڑے. دیگر مریدین نے حضرت شیخ کے قدموں میں گر کر انہیں بمشکل منایا اور انہیں انتہائی عذر اور معذرت کے بعد ان سے علیحدہ کیا. پھر وہ سب ان سے عرض گزار ہوئے، اے شیخ، جبکہ ہم آپ اور سب ابو حمزہ کو اللہ کا دوست اور توحید پر استقامت رکھنے والا جانتے ہیں، تو آپ کو ان پر کیوں شک اور تردد ہوا؟ حضرت محاسبی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا مجھے ان کے ایمان پر کوئی شک نہیں اور نہ ہی کوئی تردد ہے. یقیناً میں اسے مشاہدہ حق اور دل سے توحید میں مستغرق جانتا ہوں، لیکن ہم اسے ایسا کرنے کی اجازت کیسے دے سکتے ہیں جیسے حلولیوں کا طریقہ اور ان کا شعار ہے.
مرغ ایک بے عقل جانور ہے، وہ اپنی عادت اور طبیعت کے مطابق بانگ دیتا ہے، اس سے حق تعالی کے ساتھ ہم کلامی کیسے ثابت ہو گئی؟ یہ بات حق تعالی کے شایان شان ہے بھی نہیں، وہ تجزی اور تقسیم سے پاک ہے، اور اس میں شبہ نہیں کہ اللہ رب العزت کے دوستوں کا ہر وقت اور ان کا ہر حال حق کے ساتھ ہے، اور ان کا ہر لمحہ خدا کے شایان شان سلام و کلام کے بغیر آرام و چین سے نہیں گزرتا۔ اس کے باوجود کسی چیز میں اس کا حلول اور نزول بھی جائز نہیں، اور نہ ہی قدیم کا حادث پر اتحاد اور امتزاج جائز ہے، اور نہ ہی عارف کا کسی مرغ کی بانگ کو خدا کی آواز سمجھ کر وجد میں آنا جائز ہے۔ حضرت ابو حمزہ رحمت اللہ علیہ نے جس وقت مرشد کی بالغ نظری کو دیکھا تو عرض کرنے لگے، اے شیخ، اگرچہ میں اپنی اصل کے اعتبار سے درستگی پر تھا، لیکن چونکہ میرا یہ فعل ایسی قوم کے مشابہ بن گیا جو حلولی ہیں اور وہ گمراہی میں مبتلا ہیں، میں رجوع اور توبہ کرتا ہوں۔ چونکہ میرا مقصود اختصار ہے، اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ بلا شبہ ان کا یہ طریقہ سلامتی اور حفاظت کی راہ میں صحت کمال کے باوجود بہت پسندیدہ اور لائق تعریف ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، تم میں سے جو اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہو وہ تہمت کی جگہوں پر ہرگز کھڑا نہ ہو۔ میں علی بن عثمان کہتا ہوں کہ میں نے ہمیشہ اللہ رب العزت سے یہی دعا کی ہے کہ اللہ رب العزت مجھے بھی ایسی ہی توفیق نصیب فرمائے اور آج کل کے رسمی فقیروں کی صحبت سے بچائے۔ فرقہ کساریہ۔ فرقہ کساریہ کے پیشوا حضرت ابو صالح بن حمدون الکسار رحمت اللہ تعالی علیہ ہیں۔ آپ اکابر اور سادات طریقت میں سے ہیں۔ ان کا مسلک و مشرب ملامت کی نشر و اشاعت ہے۔ فنون معاملات میں ان کا کلام بلند و بالا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کو جتانے کے مقابلے میں تمہارا علم اللہ تعالی کے متعلق بہت بہتر ہونا چاہیے۔ مطلب یہ ہے کہ خلوت میں اللہ رب العزت کے ساتھ تمہارا معاملہ اس سے بہتر ہونا چاہیے جو تم لوگوں کے ساتھ ظاہر میں کرتے ہو، اس لیے کہ راہ حق میں سب سے بڑا حجاب یہ ہے کہ تمہارا دل لوگوں کے ساتھ مشغول ہو۔ ملامتی مشرب کے بارے میں کتاب کے شروع میں بہت کچھ بیان کیا جا چکا ہے، اس لیے طوالت کے سبب اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ آپ کی نادر حکایتوں میں سے حکایت یہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نیشا پور میں نہر کے کنارے جا رہا تھا، وہاں ایک شخص نوح نامی جس کی جوان مردی پورے نیشا پور میں مشہور تھی راستے میں ملا۔ میں نے اسے پوچھا کہ اے نوح، جوان مردی کیا چیز ہے؟ اس نے کہا، آپ میری جوان مردی کے بارے میں دریافت کرتے ہیں یا اپنی جوان مردی کے بارے میں؟ میں نے کہا دونوں کے بارے میں۔ اس نے کہا کہ میری جوان مردی تو یہ ہے کہ میں نے قبا کو اتار کر گدڑی پہن لی ہے اور ایسا معاملہ کرنے لگا ہوں جس سے صوفی بن جاؤں، خدا سے حیا کرتا ہوں اور اس لباس میں معصیت سے پرہیز کرتا ہوں، اور آپ کی جوان مردی یہ ہے کہ آپ اس گدڑی کو اتار ڈالیں تاکہ آپ سے لوگ فتنہ میں مبتلا نہ ہوں۔ لہٰذا میری جوان مردی ظاہر شریعت کی حفاظت میں ہے اور آپ کی جوان مردی باطنی طریقت کی حفاظت میں۔ یہ اصل بڑی قوی ہے، واللہ عالم۔ تیفوریہ۔ تیفوری فرقہ کے پیشوا حضرت ابو یزید تیفور بن عیسیٰ بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ ہیں۔ آپ اکابر اور سادات صوفیاء میں سے ہیں۔ آپ صاحب غلبہ اور صاحب سکر تھے۔ شوق الہی کا غلبہ، جذب و مستی اور اس کی محبت میں مدہوشی آدمی کی اکتساب کردہ محبت کسی جن سے نہیں ہے، بلکہ یہ انسان کے کسب و اختیار کے احاطہ سے باہر ہے۔ جو اس کا دعویٰ کرے وہ باطل ہے اور ایسوں کی تقلید محال ہے۔ لہٰذا کسی صحت مند کے لیے سکر یعنی مدہوشی صفت نہیں ہو سکتی۔ لا محالہ آدمی سکر کو اپنی طرف لانے کی قدرت نہیں رکھتا، بلکہ وہ خود سکر کے ہاتھوں مغلوب ہوتا ہے۔ نہ وہ لوگوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے، نہ اس سے تکلف کی کوئی صفت ظاہر ہوتی ہے۔ اس بارے میں مشائخ کا مسلک یہ ہے کہ صاحب استقامت ہی کی پیروی اور تقلید کی جائے، گردش احوال کی اقتداء درست نہیں ہوتی۔ اگرچہ مشائخ کی ایک جماعت اسے جائز رکھتی ہے
کہ آدمی اپنے اختیار سے غلبہ و سکر کی راہ اختیار کر سکتا ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے تضرع یعنی گریہ ازاری کرو، اور اگر نہ کر سکو تو رونے کی سی صورت بنا لو۔ اس کی دو صورتیں ہیں، ایک تو یہ کہ ریاکاروں کی مانند خود کو بھی ویسا ہی بنا لو، یہ صریح شرک ہے۔ دوسری یہ کہ خود کو ایسا بنا لو کہ حق تعالیٰ اس بناوٹ کو حقیقت کے اس درجہ کے مطابق بنا دے جو اہل حقیقت کا ہے، نہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کے موافق بن جاؤ کہ جس نے جس قوم کی مشابہت کی وہ اسی میں سے ہے۔ لہذا اقسام مجاہدہ میں سے جس قدر ہو سکے اسے تو کرتا رہے، اس کے بعد وہ خدا سے امیدوار رہے کہ اس پر اس کے معنی حقیقت کو کھول دیں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں مجاہدوں سے مشاہدے حاصل ہوتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ مجاہدے ہر لحاظ سے عمدہ اور بہترین ہیں، لیکن سکر و غلبہ انسان کے کسب و اختیار میں نہیں ہے کہ وہ مجاہدوں سے اسے حاصل کر سکے، اور حصول سکر کے لیے عین مجاہدات بھی علت و سبب نہیں ہیں۔ مجاہدے صحت مندی کی حالت میں ہی ممکن ہے، اور کوئی صحت مند سکر کی حالت کو قبول نہیں کر سکتا کیونکہ یہ محال عادی ہے۔ اب میں سکر اور سہو اور اس میں اختلاف اقوال کو بیان کرتا ہوں تاکہ مشکلات دور ہو جائیں انشاءاللہ تعالی۔ سکر اور سہو، واضح رہنا چاہیے کہ ارباب معانی نے سکر و غلبہ یعنی مدہوشی سے مراد غلبہ محبت الہی، اور سہو یعنی ہوش مندی سے حصول مقصد مراد لیے ہیں۔ اس مسئلہ میں ارباب معانی کا بہت بڑا اختلاف ہے، چنانچہ ایک جماعت سکر کو سہو پر فضیلت دیتی ہے اور ایک جماعت سہو کو سکر پر برتری دیتی ہے۔ پہلی جماعت جو سکر کو سہو پر فضیلت دیتی ہے ان میں حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے متبعین شامل ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ سہو آدمیت کی صفت پر اعتدال و استقامت کی شکل بناتی ہے، اور یہ مشاہدہ حق میں بہت بڑا حجاب ہے، اور سکر آفت کے زائل ہونے، صفات بشریت کے فنا کرنے، تدبیر و اختیار کے نیست و نابود ہونے، اور مانوی بقا اور حق تعالی کے افعال میں بندے کے تصرفات کے فنا ہونے اور اس قوت کے فنا ہونے سے جو بندے میں اس کے جنس کے خلاف ہے حاصل ہوتا ہے۔ چنانچہ حالت سہو میں جب داؤد علیہ السلام سے وہ فعل صادر ہوا جس کا ذکر اللہ رب العزت نے فرمایا تو ان کے اس فعل کی نسبت انہی کی طرف فرمائی، جیسا کہ ارشاد فرمایا وَقَتَلَ داؤد جالوت، حضرت داؤد نے جالوت کو قتل کیا۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ حالت سکر یعنی فنا فی ذات پر فائز تھے، آپ سے جب فعل وجود میں آیا تو اللہ رب العزت نے اس فعل کی نسبت اپنی طرف فرمائی، جیسا کہ ارشاد فرمایا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَا، آپ نے وہ کنکریاں نہیں پھینکی، وہ کنکریاں اللہ نے پھینکی تھی۔ لہذا بندے اور بندگی کے درمیان بڑا فاصلہ ہے جو از خود قائم اور اپنی صفات میں ثابت اور برقرار ہے۔ لہذا اللہ رب العزت نے داؤد علیہ السلام کی نسبت فرمایا تو نے کیا، اگرچہ اس میں بھی ان کی بزرگی اور کرامت کا اظہار ہے، لیکن وہ ذات جو حق کے ساتھ قائم ہے اور اپنی صفات میں فانی ہے اسے یوں فرمایا جو کچھ تم نے کیا وہ ہم نے کیا۔ لہذا بندے کے فعل کی نسبت حق تعالی کے ساتھ ہونا اس سے افضل و بہتر ہے جس میں حق تعالی کے فعل کی نسبت بندے کی طرف کی جائے۔ جب فعل الہی کی نسبت بندے کی طرف ہوتی ہے تو بندہ اپنے وجود سے قائم ہوتا ہے، اور جب بندے کے فعل کی نسبت حق تعالی کے ساتھ ہو تو وہ حق کے ساتھ قائم و باقی رہتا ہے۔ جب بندہ اپنے وجود میں ثابت اور برقرار رہتا ہے تو بندہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زیر قدم نظر آتا ہے، اور بسا اوقات ایسی حالت میں اس کی نظر نامناسب مقام پر بھی پڑ جاتی ہے،
जैसा कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की नजर औरिया औरत पर पड़ी, और जब बंदा हक के साथ कायम हो जाए, जैसा कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, तो उनकी नजर का यह आलम हो जाता है कि जब उनकी नजर औरत पर पड़ती है तो हजरत जैद रजी अल्लाह अन्हु की बीवी खुद जैद पर हराम हो जाती है। इसकी वजह यही है कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम और हजरत जैद रजी अल्लाह ताला अन्हु महल सहव यानी होशो इख्तियार में हैं, और हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महल सुक्र में। और वो जमात जो सहव को सुक्र पर फजीलत देती है, उनमें हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह और उनके ताबीन शामिल हैं। उनका कहना यह है कि शुक्र महल आफत है, इसलिए कि शुक्र में अहवाल परागंदा, सेहत व होश मफकूद और बंदे के तमाम अलाइक गुम हो जाते हैं। और जब तमाम उमूर की असली बुनियाद ही तालिब है, तो वो अपने फना की वजह से या बका की वजह से या महवियत की रूह से या अपने आप को साबित करने की रूह से, जब वो खुद सही उल हाल ना होगा तो तहकीक का फायदा कैसे हासिल कर सकेगा। सही तौर पर अशिया का देखना दो तरह पर है। देखने वाली चीजों को या तो बका की नजर से देखे या फिर फना की नजर से। अगर वो बका की नजर से देखेगा तो उन तमाम चीजों को अपने वजूद में नाकिस पाएगा, क्योंकि वो चीजों को उनकी मौजूदा हालत में अपने वजूद के साथ बाकी देखेगा। और अगर वो फना की नजर से देखे तो वो तमाम चीजों को हक ताला की बका के पहलू में फानी और नापैद देखेगा। ये दोनों कैफियतें मौजूदात से देखने वाले का मुंह फेर देती हैं। इसलिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहालत दुआ ये फरमाया करते, ए खुदा मुझे अशिया की हकीकत जैसी कि वो हैं वैसी ही दिखा। ये इसलिए कि जिसने अशिया को उनकी हकीकत के साथ देखा वो आसूदा रहा। इस मानी में हक ताला का ये इरशाद है कि फ़तबिरू या उलिल अबसार, ए देखने वाले साहिब बसीरत बनिगाह इबरत देख। सो बंदा जब तक देखेगा नहीं तो वो इबरत कैसे हासिल करेगा। इसलिए ये बातें हालत सहव यानी होश और इख्तियार के सिवा कैसे दुरुस्त हो सकती हैं। अहले शुक्र की उन मानी तक रसाई कैसे मुमकिन है। चुनाचे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम शुक्र की हालत में थे, वो एक तजल्ली रब्बानी को बर्दाश्त न कर पाए, होश जाते रहे, जैसा कि हक ताला ने फरमाया वखर्र मूसा साइका, मूसा अलैहिस्सलाम चीख मारकर जमीन पर गिर पड़े। और हमारे रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालत सहव की थी, इसलिए मक्का मुकर्रमा से काबा कौसैन और औ अदना तक ऐन तजल्ली रब्बानी में बेदार और होशियार रहे। इसी मफहूम में एक बुजुर्ग का शेर कुछ इस तरह है, मैंने शराब राहत के प्याले भर भर के पिए, लेकिन शराब ने मुझ पर ना असर किया और ना मैं उससे सैराब ही हो सका। मेरे शेख व मुर्शिद हजरत अबू अल फजल खुतली रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, जो खुद भी जुनैदी मशरब के थे, कि शुक्र बच्चों के खेल का मैदान है और सहफ मर्दाने खुदा की फना का मैदान। मैं अली बिन उस्मान अपने शेख व मुर्शिद की मुताबअत और उनकी मुआफिकत में कहता हूं कि साहिबे शुक्र के हाल का कमाल सहफ में होता है। और सहफ का अदना दर्जा यह है कि वो सिफात बशरी के दूर होने को देख लेता है। लिहाजा ऐसा सहफ जो ये आफत बर्पा न करे उस शुक्र से बेहतर है जो सरासर आफत हो। हजरत अबू उस्मान मगरिबी रहमतुल्लाह ताला अलैह के वाकयात में मज़कूर है कि उन्होंने इब्तदाई अहवाल में जंगलों में 20 साल तक ऐसी गोशा नशीनी की जिंदगी बसर की कि किसी आदमी की बू तक न सूंघी, यहां तक कि रियाजत और मुजाहिदे ने उनके चेहरे पर झुर्रियां और आंखों में हल्के डाल दिए। 20 साल के बाद सोहबत और जलवत का हुक्म हुआ। उस वक्त उन्होंने दिल में सोचा कि पहले अहलुल्लाह और खाना काबा के हम नशीनों के साथ हम नशीनी करना मुबारक रहेगा। चुनाचे मक्का मुकर्रमा का इरादा फरमाया और उस तरफ चल दिए। उधर औलिया किराम के दिलों में इल्हाम हो चुका था
کہ حضرت ابو عثمان تشریف لا رہے ہیں۔ وہ سب ان کے استقبال کے لیے باہر آ گئے۔ انہوں نے ان کو اس حال میں دیکھا کہ بینائی پتھرا چکی تھی، جسم میں سوائے ہڈیوں کے کچھ نہ تھا، اور زندگی کی رمق ان کے جسم میں کم ہی معلوم ہوتی تھی۔ یہ حال دیکھ کر وہ سب کہنے لگے کہ اے ابو عثمان، آپ نے اپنی زندگی کے 20 سال اس شان سے گزارے ہیں کہ تمام لوگ آپ کے زندہ ہونے سے ہی مایوس ہو چکے تھے۔ آپ ہمیں بتائیے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، اور آپ نے کیا دیکھا اور کیا پایا اور کیوں واپس آئے؟ حضرت ابو عثمان رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، میں بحالت سکر گیا، شکر کی آفت دیکھی، مقصود سے نا امید ہوا اور عاجزی سے واپس آیا۔ تمام مشائخ نے بیک زبان ہو کر کہا، اب آپ کے بعد سہو و شکر کی تعبیر ہر تعریف کرنے والے پر حرام ہے، کیونکہ انہوں نے تشریح و تعبیر کا حق ادا کیا اور شکر کی آفت کو ظاہر فرما دیا۔ غرض کے شکر بقائے صفت کا عین اور فنائے صفت کا گمان ہے، اور یہ سراپا حجاب ہے، اور صحف فنائے صفت میں مکمل مشاہدہ کی بقا ہے، اور یہ عین کشف و مشاہدہ ہے۔ اگر کسی کی یہ صورت ہو کہ صحف کے مقابلہ میں شکر فنا سے زیادہ نزدیک ہو تو یہ محال ہے، کیونکہ شکر ایسی صفت ہے جو صحف پر زیادہ ہے، اور جب تک بندے میں ایسی صفات کا اضافہ ہوتا رہے وہ اس وقت تک بے خبر رہتا ہے، اور جب بندے میں یہ صفات کم ہونے لگیں اس وقت طالب کو امید ہو سکتی ہے کہ مشاہدہ ہو۔ صحو و شکر کی تعریف میں یہ انتہائی حالت کا بیان ہے۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو مغلوب الحال تھے، ان کا واقعہ ہے کہ حضرت یحییٰ بن معاذ رازی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے نام ایک خط لکھا، جس میں دریافت کیا کہ آپ اس شخص کے بارے میں کیا فرماتے ہیں جس نے دریائے محبت سے ایک قطرہ پیا اور مست ہو گیا۔ حضرت بایزید رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں تحریر فرمایا، آپ اس شخص کے بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ اگر سارے جہان کے دریا محبت کی شراب بن جائیں اور وہ شخص ان سب کو پی جائے پھر بھی وہ سیراب نہ ہو اور پیاسا ہی رہ جائے۔ لوگوں نے اس سے یہ سمجھا کہ حضرت یحییٰ رازی رحمۃ اللہ علیہ نے شکر کے بارے میں اشارہ کیا ہے، اور حضرت بایزید رحمۃ اللہ علیہ نے صحف کی طرف اشارہ فرمایا، حالانکہ بات اس کے برعکس ہے۔ یعنی صاحب صحف وہ ہوتا ہے جو ایک قطرہ کی بھی برداشت نہ رکھے، اور صاحب شکر وہ ہوتا ہے جو مستی میں سب کچھ پی کر بھی پیاسا رہتا ہے، اس لیے کہ شراب محبت مستی کا سرچشمہ ہے، جنس کے لیے ہم جنسی ہی بہتر ہوا کرتی ہے۔ صحف چونکہ اس کی ضد ہے اس لیے وہ شراب سے راحت نہیں پاتا۔ شکر کی اقسام، شکر کی دو قسمیں ہیں، ایک شراب مودت سے اور دوسری جام محبت سے۔ شکر مودت معلول ہے، یعنی وہ سب کے ساتھ ہے، کیونکہ مدہوشی اور مستی نعمت کے دیدار سے پیدا ہوتی ہے، اور شکر محبت غیر معلول یعنی بے علت و سبب ہے، کیونکہ یہ مستی منعم یعنی نعمت کے عطا کرنے والے کے دیدار سے پیدا ہوتی ہے۔ لہذا جس نے نعمت کو دیکھا گویا اس نے خود کو دیکھ لیا، اور جس نے نعمت دینے والے کو دیکھا اس نے اپنے آپ کو نہیں دیکھا، اگرچہ وہ حالت شکر میں ہے لیکن اس کا یہ شکر بھی صحف کہلائے گا۔ صحف کی اقسام، اسی طرح صحف کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک صحف بر غفلت اور دوسرا صحف بر محبت۔ صحف بر غفلت بہت بڑا حجاب ہے، اور صحف بر محبت روشن و واضح کشف و مشاہدہ ہے۔ لہذا جو غفلت پر ہوتا ہے اگرچہ وہ صحف ہوش مند ہے مگر شکر و مدہوشی ہے، اور جو محبت میں واصل بحق ہو جائے اگرچہ وہ شکر و مدہوشی میں ہو مگر وہ صحف ہوش مند ہے۔ اور جب اصل اور بنیاد مضبوط اور مستحکم ہوتی ہے تو صحف شکر کی مانند اور شکر صحف کی مانند ہو جاتی ہے، اور جب اصل اور بنیاد درست اور صحیح نہ ہو تو وہ دونوں بے فائدہ اور بیکار ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ مردان خدا کی جائے اقامت میں صحف اور شکر اختلاف سبب کی وجہ سے معلول ہوتا ہے، لیکن جب سلطان حقیقت اللہ رب العزت اپنا جمال دکھائے تو صحف و شکر دونوں طفیلی رہ جاتے ہیں۔ اس لیے
کہ ان دونوں کے کنارے اور سرحدیں ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہیں اور ہر ایک کی انتہا میں دوسرے کی ابتدا شامل ہے. ابتدا و انتہا سوائے تفریقہ کے کچھ نہیں ہے. چونکہ ان کی نسبت تفریقہ ہے اس لیے حکم میں دونوں برابر ہیں اور دو نفی کے جمع کرنے سے تفریقہ ہی ہوگا. اسی مفہوم میں یہ شعر کہا گیا ہے کہ جب دیدار حق کی صبح دل کو خوش کرنے والے تاروں کے ساتھ طلوع ہوتی ہے تو اس میں مست و ہوشیار دونوں برابر ہوتے ہیں. حکایت ہے کہ سرخس میں دو بزرگ رہتے تھے. ایک کا نام لقمان اور دوسرے کا نام ابو الفضل حسن تھا. ایک دن لقمان ابو الفضل کے پاس آئے. ابو الفضل کے ہاتھ میں کتاب تھی. کتاب دیکھ کر کہا، اے ابو الفضل، کتاب میں کیا تلاش کر رہے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا، اسے تلاش کر رہا ہوں جسے تم اس کو چھوڑ کر تلاش کر رہے ہو. لقمان نے کہا، یہ اختلاف کیوں ہے؟ ابو الفضل نے جواب دیا، یہ اختلاف تو تم کر رہے ہو اور مجھ سے دریافت کرتے ہو کہ یہ کیا تلاش کر رہے ہو. لہذا مستی سے ہوشیار بنو اور ہوشیاری سے بیدار بنو تاکہ تم سے اختلاف اٹھ جائے اور جان سکے کہ ہم اور تم کسے تلاش کر رہے ہیں. اس بحث سے تم نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ تیفوریوں کا جنیدیوں سے کیا اختلاف ہے. تصوف کے معاملات میں ان کا مذہب مطلقاً صحبت اور عزلت نشینی اختیار کرنا ہے اور وہ اپنے مریدوں کو اسی کی تلقین کیا کرتے تھے. اگر یہ میسر آ جائے تو یہ طریقہ بہت اچھا اور سیرت لائق ستائش ہے. فرقہ جنیدیہ. فرقہ جنیدیہ کے پیشوا حضرت ابو القاسم جنید بن محمد بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کو اپنے زمانے میں طاؤس العلماء کہا جاتا تھا. وہ مشائخ کے سردار اور امام الائمہ تھے. ان کا طریقہ تیفوری مذہب کے برعکس صحف پر مبنی ہے جس کی تفصیل گزر چکی ہے. جنیدی مسلک و مشرب تمام مذاہب میں سب سے زیادہ مشہور اور معروف ہے. اکثر و بیشتر مشائخ جنیدی مسلک پر ہوئے ہیں. اس کے علاوہ طریقت کے معاملات میں ان کے اختلاف اور بھی بہت ہیں، لیکن میں نے اختصار کے پیش نظر اسی پر اکتفا کر کے انہیں چھوڑ دیا ہے. وباللہ توفیق. ایک دفعہ حضرت حسین بن منصور حلاج رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے غلبہ حال میں حضرت عمر بن عثمان سے جدا ہو کر جب حضرت جنید کے پاس آئے تو آپ نے فرمایا، کیوں آئے ہو؟ عرض کیا کہ اس لیے کہ شیخ کی صحبت میں رہوں. آپ نے فرمایا، مجھے مجنونوں کی صحبت درکار نہیں ہے کیونکہ صحبت کے لیے صحت چاہیے. جب تم آفت کی موجودگی میں میرے قریب رہو گے تو ایسا ہی ہوگا جیسے تم نے حضرت عبداللہ تستری اور عمر بن عثمان کے ساتھ کیا اور پھر جدا ہو کر چلے آئے. حضرت حلاج نے عرض کیا، اے شیخ، شکر و صحف تو بندے کی صفتیں ہیں اور یہ بندے کے ساتھ اس وقت تک پیوست ہیں جب تک وہ اپنے رب سے محجوب ہے، حتیٰ کہ اس کی تمام صفات فنا نہ ہو جائیں. اس کے جواب میں حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اے منصور کے بیٹے، تم نے صحو و شکر کے معنی سمجھنے میں غلطی کی ہے، اس لیے کہ بلا اختلاف صحف کا مفہوم یہ ہے کہ بندہ کا حال حق تعالی کے ساتھ صحیح ہو، اور یہ مفہوم نہ بندے کی صفت ہے اور نہ اس کے لیے اکتساب حق کے تحت داخل ہے. تو اے ابن منصور، میں نے تمہاری باتوں میں بہت سی لغو اور بے معنی عبارتیں پائی ہیں. واللہ عالم. فرقہ نوریہ. نوری فرقہ کے پیشوا حضرت ابو الحسن احمد بن نوری رحمت اللہ علیہ ہیں، جو مشائخ میں علماء اعلام گزرے ہیں اور نوری کے لقب سے مشہور ہیں. مشائخ میں ان کے اوصاف حمیدہ اور دلائل قویہ معروف ہیں. تصوف میں ان کا مذہب پسندیدہ ہے. ان کے مذہب کی بنیادی خصوصیت یہ ہے کہ وہ فقر کو صفوت پر فضیلت دیتے ہیں اور ان کا معاملہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے مذہب کے موافق ہے. اور اس طریقہ کے نوادرات میں سے یہ ہے کہ صاحب حق صحبت میں اپنے حق کا ایثار کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ بغیر ایثار کے صحبت حرام جانتے ہیں. حضرت نوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ درویشوں کے لیے صحبت فرض ہے اور گوشہ نشینی